اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ وعلی المولود له رزقهن وکسوتهن بالمعروف لا تکلف نفس الا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولد وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترجعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 233۔ بچوں کو دودھ پلانے کے بارے میں احکامات۔ والوالدات یرضعن، اور مائیں اپنے بچوں کو حولینی کاملینی لمن اراد ان یتم الرضاعہ، پورے 2 سال دودھ پلایا کریں اگرچہ ان کے شوہروں نے انہیں طلاق دے دی ہو۔ یہ اس کے لیے ہے جو دودھ کی مدت کو پورا کرنا چاہے، اور جو مدت رضاعت کو پورا نہ کرنا چاہے تو اس کو اختیار ہے کہ 2 سال سے پہلے ہی دودھ چھڑا دے، چونکہ 2 سال سے کم میں بھی دودھ چھڑا دینا درست ہے۔ وعلی المولود له رزقهن وکسوتهن بالمعروف، اور والد پر دودھ پلانے والیوں کا کھانا اور کپڑا دستور کے موافق لازم ہے، یعنی باپ پر لازم ہے کہ وہ اپنی حالت حیثیت کے مطابق بچے کی ماں کو کھانا اور کپڑا دے، اور یہ ذمہ داری اس وقت تک ہے جب تک کہ بچے کی ماں اپنے خاوند کے نکاح میں ہے، یا نکاح میں تو نہیں ہے مگر طلاق کی عدت گزار رہی ہے۔ عدت پوری ہونے کے بعد نفقہ زوجیت تو ختم ہو جائے گا، لیکن اگر بچے کی ماں دودھ پلانے کی اجرت کا مطالبہ کرے تو وہ اب بھی باپ کے ذمے لازم رہے گا۔ لا تکلف نفس الا وسعها، کسی شخص کو بھی اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی، چنانچہ عورتوں کے لیے دودھ پلانا آسان کام تھا، اس لیے ان کو اس کا حکم دے دیا گیا۔ مردوں کے لیے خرچ کرنا آسان ہے، اس لیے ان کو خرچ کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ لا تضار والدۃ بولدها، نہ ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے، یعنی ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف نہ دی جائے۔ مثلا ماں دودھ پلانا چاہتی ہے مگر اس کے باوجود اس سے بچے کو چھین لیا جائے، یا طلاق ہو گئی ہے اور عدت بھی گزر گئی ہے، اب بچے کی ماں کو دودھ پلانے پر اجرت نہ دی جائے یا ماں کی اجرت میں کمی کر دی جائے۔ ولا مولود له بولد، نہ ہی باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے، یعنی باپ کو بھی اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف نہ دی جائے۔ مثلا بچے کی والدہ نخرے کرنے لگے اور خاوند سے اس کی حیثیت سے زیادہ اخراجات مانگنے لگ جائے، یا دودھ پلانے کی قدرت رکھنے کے باوجود دودھ پلانے سے انکار کر دے، یا بچے کی اخلاقی تربیت میں جان بوجھ کر غفلت کرے تاکہ یہ بچہ بعد میں باپ کے لیے درد سر بن جائے۔ وعلی الوارث مثل ذلک، اور وارث پر بھی ویسا ہی نان نفقہ ہے، یعنی اگر باپ زندہ نہ ہو تو بچے کو دودھ پلانے یا پلوانے کا انتظام اس شخص پر ہے جو بچے کا جائز وارث اور محرم ہو، یعنی اگر بچہ مر جائے تو جن کو اس کی وراثت پہنچتی ہے وہی باپ نہ ہونے کی حالت میں اس کے نفقے کے خرچے کے ذمہ دار ہوں گے۔ اگر ایسے وارث کئی ہوں تو ہر ایک پر بقدر میراث اس کی ذمہ داری عائد ہوگی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یتیم بچے کو دودھ پلوانے کی ذمہ داری وارث پر ڈالنے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نابالغ بچے کا خرچہ دودھ چھڑانے کے بعد بھی وارثوں پر ہوگا، کیونکہ دودھ کی کوئی خصوصیت نہیں، مقصود بچے کا گزارا ہے۔ مثلا اگر یتیم بچے کی ماں اور دادا زندہ ہیں تو یہ دونوں اس بچے کے محرم بھی ہیں اور وارث بھی ہیں، اس لیے اس کا نفقہ ان دونوں پر بقدر حصہ میراث عائد ہوگا، یعنی 1/3 خرچہ ماں کے ذمے ہوگا، 2/3 خرچہ دادا کے ذمے ہوگا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یتیم پوتے کا حق دادے پر اپنے بالغ بیٹوں سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ بالغ اولاد کا نفقہ اس کے ذمے نہیں اور یتیم پوتے کا نفقہ اس کے ذمے واجب ہے۔ ہاں، میراث میں بیٹوں کے موجود ہوتے ہوئے پوتے کو حقدار بنانا اصول میراث اور انصاف کے خلاف ہے۔ یہ قریب تر اولاد کے ہوتے ہوئے بھی دور والی اولاد کو دینا معقول بھی نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، الحق الفرائض باہلیہ فما بقی فہو لاولی رجل ذکر، میراث اس کے مستحقین تک پہنچا دو، اور جو باقی بچے وہ سب سے زیادہ قریبی مرد کے لیے، یہ بھی خلاف ہے۔ البتہ دادا کو یہ حق ہے اگر ضرورت سمجھے تو یتیم پوتے کے لیے کچھ وصیت کر جائے، اور یہ وصیت بیٹوں کے حصے سے بھی زائد ہو سکتی ہے۔ اسی طرح یتیم پوتے کی ضرورت کو بھی پورا کر دیا گیا، اور وراثت کا اصول کے قریب کے ہوتے ہوئے بعید کو، یعنی دور والے رشتے کو نہ دیا جائے، یہ بھی محفوظ رہا۔
فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا۔ پھر اگر دونوں اپنی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں، یعنی اگر والدین میں باہمی خوشی رضامندی اور بچے کے فائدے اس کی مصلحت کے لیے غور و فکر کرنے کے بعد 2 سال سے پہلے دودھ چھڑانے کا مشورہ ہو جائے اور بچے کا دودھ چھڑا دیا جائے تو اس میں کوئی گناہ نہیں۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور اگر کسی اور سے اپنی اولاد کو دودھ پلوانا چاہو تو اس میں بھی کوئی گناہ نہیں، یعنی اگر تم کسی وجہ سے اپنی اولاد کو کسی دوسری عورت کا دودھ پلانا چاہو تو پلا سکتے ہو، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ مثلا بچے کی والدہ کو طلاق ہو گئی اور اس نے دودھ پلانے سے انکار کر دیا، یا وہ فوت ہو گئی، یا اس کا کسی وجہ سے دودھ ختم ہو جائے اور وہ اس عذر کی وجہ سے دودھ پلا نہ سکتی ہو، وغیرہ وغیرہ۔ اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، بشرطے کہ تم نے جو اجرت مزدوری ٹھہرائی ہے وہ بھلے طریقے سے دے دو، یعنی دودھ پلانے والی عورت کی جو مزدوری طے کی ہے اسے خوش دلی کے ساتھ ادا کر دو۔ اگر دودھ پلوانے کے باوجود اس کو مقررہ اجرت نہیں دو گے تو اس کا گناہ تمہارے ذمے رہے گا۔ نیز اگر دودھ پلانے والی کو اجرت دے کر خوش نہیں کرو گے اور اس کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کرو گے تو ہو سکتا ہے وہ تمہارے بچے کی دیکھ بھال، اس کی پرورش، اس کی صفائی کا خیال رکھنے کا ہی اہتمام نہ کرے، اور جب دودھ پلانے والی کو اس طرح ایذا اور تکلیف دی جائے گی تو اس کے دودھ میں بھی تغیر آ جائے گا جو کہ بچے کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ لہذا دودھ پلانے والی عورت کو خوش دلی کے ساتھ اس کی مقررہ اجرت دے دینی چاہیے۔ رضاعت کے احکامات بیان کرنے کے بعد اب قرآن کریم اپنے مخصوص اور حکیمانہ انداز میں ان احکام پر عمل کو آسان کرنے اور ہر حال میں ان کا پابند رہنے کے لیے اللہ کے خوف کو پیش کر رہا ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو، یعنی اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر جو حقوق فرض کیے ہیں اور اولاد کی ذمہ داری ڈالی ہے، ان کی ادائیگی کے بارے میں ڈرتے رہو، کہیں ان حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی اور خلاف ورزی ہو کر کہیں اللہ کی ناراضگی کا سبب نہ بن جائے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور یقین جانو کہ اللہ اچھی طرح دیکھ رہا ہے تمہارے ان کاموں کو جو تم لوگ کر رہے ہو، تمہارا ظاہر، تمہارا باطن اللہ رب العزت سے چھپا ہوا نہیں ہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے تم کیا کر رہے ہو۔ اگر تم نے اپنے بچوں کے حقوق کو ضائع کر دیا تو یاد رکھو اگرچہ قدرت نہیں رکھتے، اپنا دفاع نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ تو تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ تمہارے اعمال کے مطابق تمہیں بدلہ دے گا۔ لہٰذا احکام الہی میں کوتاہی سے بچو اور بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت اور پرورش کا خیال رکھو۔ آیت کا میسج آپ کے نام۔ دودھ پلانا ماں کے ذمہ واجب ہے۔ اول یہ کہ دودھ پلانا دیانتاً ماں کے ذمہ واجب ہے، بلا کسی عذر کے یعنی کسی ضد یا ناراضگی کے سبب دودھ نہ پلائے تو گناہ گار ہوگی، اور دودھ پلانے پر وہ شوہر سے کوئی اجرت اور معاوضہ بھی نہیں لے سکتی جب تک کہ وہ اس کے اپنے نکاح میں، کیونکہ وہ اس کا اپنا فرض ہے۔ نمبر 2، دودھ پلانے کی مدت۔ پوری مدت رضاعت 2 سال ہے، جب تک کوئی خاص عذر مانے نہ ہو بچے کا حق ہے کہ یہ مدت پوری کی جائے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دودھ پلانے کے لیے پوری مدت 2 سال دی گئی ہے، اس کے بعد دودھ نہ پلایا جائے۔ البتہ بعض آیات قرآن اور احادیث کی بنا پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر 30 مہینے یعنی 2.5 سال کے عرصے میں بھی کسی ماں نے کسی بچے کو دودھ پلا دیا تو رضاعت کے احکامات ثابت ہو جائیں گے، اور اگر بچے کی کمزوری وغیرہ کے عذر سے ایسا کیا گیا تو گناہ بھی نہیں ہوگا۔ 2.5 سال پورے ہونے کے بعد بچے کو ماں کا دودھ پلانا بالاتفاق حرام ہے۔ نمبر 3، ماں ہی سب سے زیادہ حقدار ہے۔ دودھ پلانے کے لیے ماں اجنبی عورتوں کی بنسبت سب سے زیادہ حقدار ہے، اس لیے کہ وہی دوسروں سے زیادہ اپنے بچے کے لیے رقیق القلب اور رحم دل ہوتی ہے۔ نمبر 4، یہ خود بچے کو بھی تکلیف دینا ہے۔ چھوٹے بچے کو ماں سے چھین لینا والدہ کو بھی تکلیف دینا ہے اور خود بچے کو بھی تکلیف پہنچانا ہے، لہٰذا پرورش کے لیے سب سے زیادہ ماں ہی کا حق ہے۔ نمبر 5، یہ بھی اقارب کے ذمہ ہے، رشتہ داروں کے ذمہ، جیسے یتیم بچے کا نفقہ رشتہ داروں پر لازم ہے، اسی طرح محتاج عورتوں، اپاہج، کمزور مردوں کے اخراجات بھی ان کے اقارب کے ذمہ لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت کے مفہوم کو اچھی طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن پڑھنے، سننے، سمجھنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔